ब्रिटिश سیاحوں کی بس ہنگری کی موٹر وے سے اتر کھائی میں گرنے سے 12 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ بس متین موٹر وے سے اترنے کے بعد الٹ گئی، جو ہنگری کے دار الحکومت بوڈاپیسٹ کو شمال مشرقی شہر نیری گہزا سے ملاتی ہے۔ اتوار کو مقامی وقت کے مطابق تقریباً 1:00 بجے 0 GMT ایران نے 3 پائلٹوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، جس کے مطابق اس کے 2 لڑاکا طیاروں کو امریکہ اور ایران جنگ کے آپریشن کے دوران فضائی دفاعی نشانہ بنانے کے بعد قطر نے پکڑ لیا تھا۔ بین الاقوامی کمیٹی آف ریڈ کراس ICRC کے سربراہ کو لکھے گئے خط میں ایران کے بریگیڈیئر جنرل محمد باقر زادہ نے کہا کہ پائلٹوں جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان اور عمران بہروشیان کو 6 ماہ سے قید رکھا گیا تھا۔ تجزیہ کار، ماہرین سماجیات اور رائے شماری کرنے والے سبھی اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ اب 27 اکتوبر کو ہونے والے ہیں اہم ہیں۔ ماضی میں انتخابی موسم کے دوران اور نام اسرائیل کے دائیں اور لبرل ونگز کے درمیان ایک عام فالٹ لائن فلسطینیوں کے ساتھ مستقبل کے معاملات تھے۔ آج فلسطینیوں کے خلاف تقریباً عالمگیر دشمنی ہے اور 2 ریاستی حل کی امید ہے۔ غزہ سٹی، رباب ڈف اللہ اپنے خیمے کے اندر بیٹھی ہے، ایک چھوٹا سا پھٹا ہوا لائٹر پکڑے ہوئے ہے۔ وہ اسے ایک بار دباتی ہے، پھر دوبارہ اتنی مضبوط چنگاری پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ 5 بچوں کی ماں نے احتیاط سے لائٹر کی دیکھ بھال کی ہے۔ اکتوبر 2023 میں غزہ پر اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ شروع ہونے کے بعد اس کے بیٹے نے کئی بار اس کی مرمت کی ہے، کیونکہ نیا خریدنا مشکل ہو گیا تھا۔ بنگلہ دیش نے 57 رنز کا تعاقب کرتے ہوئے ٹیسٹ کرکٹ کے سب سے بڑے اپ سیٹ میں اتوار کو ڈارون میں سیریز کے افتتاحی میچ میں آسٹریلیا کے خلاف 9 وکٹوں سے تاریخی فتح مکمل کی۔ مومن الحق نے بیو ویبسٹر کو جیتنے والے رنز کے لیے باڑ میں کاٹ کر بنگلہ دیش کی آسٹریلیا میں 4 دن کے اندر مارارا اوول میں سخت گرمی میں پہلی ٹیسٹ جیت کو یقینی بنایا۔ گھریلو آل راؤنڈر کیمرون گرین کی شاندار سنچری کو ناکام بنا دیا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی و عوامی امور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں نئے صوبوں کے قیام کے حوالے اسٹیبلشمنٹ یا وفاقی کابینہ کے اندر کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے نئے صوبوں کا معاملہ حکومت کے سامنے نہیں اٹھایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ معاملہ وفاقی کابینہ میں بھی زیر بحث نہیں آیا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان MQMP نے اتوار کو اعلان کیا کہ وہ نئے صوبوں کے قیام اور دیگر سیاسی جماعتوں سے بات چیت کے لیے عظیم الشان قومی ڈائیلاگ شروع کرنے کے لیے پہل کر رہی ہے۔ MQMP کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کراچی میں ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا، جہاں انہوں نے اس معاملے پر ایک عظیم قومی مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ والٹ ڈزنی اور جاپانی ویڈیو گیم کمپنی اسکوائر انکس نے ہفتے کے روز ابھی تک جاری ہونے والی کنگڈم ہارٹس 4 گیم کا پیش نظارہ کیا، جب انہوں نے انہائم میں ڈزنی فین کنونشن میں زیادہ فروخت ہونے والی فرنچائز کی آنے والی 25ویں سالگرہ منائی۔ کنگڈم ہارٹس ان ویڈیو گیمز میں سے ایک ہے جس نے ڈزنی کے لیے ریٹیل میں 1 بلین سے زیادہ کی کمائی کی ہے۔ اس کے گیمز اور ڈیجیٹل انٹرٹینمنٹ کے ایگزیکٹو نائب سشان شوپاؤ نے جمعرات کو کمپنی کی حکمت عملی رپورٹ میں کہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ہفتے کے روز 2 سرکاری اہلکاروں کے دفاع میں آئے، جنہوں نے اسلام آباد میں یوم آزادی کی پریڈ کے دوران گھوڑا گاڑی میں سوار ہونے کی ویڈیو سوشل میڈیا ہونے کے بعد تنقید کا نشانہ بنایا۔ وسیع پیمانے پر گردش کرنے والی ویڈیو میں 2 اہلکار، جن کی شناخت کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA کے چیئرمین ریٹائرڈ لیفٹیننٹ سہیل اشرف اور اسلام آباد کے انسپکٹر جنرل آف پولیس IG سعید علی ناصر رضوی کے طور پر کی گئی ہے، گھوڑا گاڑی میں پریڈ میں سوار ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، یہاں تک کہ جب حاضرین کو عہدیداروں کے لیے تالیاں بجانے کا اشارہ کیا جاتا ہے۔ ویڈیو میں کوئی تالیاں نہیں سنائی دیتی ہیں۔ مشرقی انڈونیشیا میں آنے والے ایک طاقتور زلزلے میں کم از کم 51 افراد ہلاک اور تقریباً 5000 افراد کو نقل مکانی پر مجبور کیا گیا ہے، کیونکہ امدادی ٹیمیں مٹی کے تودے گرنے سے بند سڑکوں کو صاف کرنے اور ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے زندہ بچ جانے والوں تک پہنچنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق 7 شدت کا زلزلہ ہفتہ جمعہ کو مقامی وقت کے مطابق صبح 5:58 پر آیا۔ اس کا مرکز اینڈے شہر کے شمال مغرب میں تقریباً 68 کلومیٹر 42 میل شمال مغرب میں فلورس جزیرے مشرقی نوسا ٹینگارا صوبے پر امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق، جس کی شدت 6.2 کلومیٹر تھی۔ ٹیکسلا
ٹیکسلا पुलिस स्टेशन की हदूद में टेक्सला बाईपास के करीब जीटी रोड पर दिन की रोशनी में एक हमलावर ने उन पर गोलियों की बारिश कर दी, जबकि उसकी नौअमर बहन को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। पुलिस ज़राए ने हफ्ता को बताया मुतासरा के भाई ने बहन के साथ अपनी कार में जा रही थी कि बाईपास के करीब एक मोटरसाइकिल सवार ने उन्हें रोका और फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो गोली लगने से जख्मी हुए, जबकि कार बेकाबू होकर डंपर से टकरा गई। यूरोप और रियासत हाय मुत्तहिदा में 1945 के बाद के दौर ने मास पार्टियों से निशानदही मास पार्टियों से वसी बख्त तबकाती खतूत पर चल रही थी। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट तंजीमों ने सनाती कारकुनों से अपील की जबकि कदामत पसंद पार्टियों ने कारोबारी अशराफिया और मजहबी रिवायत पसंदों की नुमाइंदगी की। जोग्राफिया, तेजी से सनतकारी और सियाह फाम आबादी की वजह से बड़े खैमे की सियासत पहले ही शुमाली अमरीका में जुड़ पकड़ चुकी थी। जीतने वाली कौमी अक्सरियत बनाने के लिए डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियों ने एक मुश्तरका छितरी और ढीले नजरियाती मरकज के नीचे मुसाबकती अंदरूनी धड़ों को एडजस्ट करते हुए वसी प्लेटफॉर्म तैयार किया। ये बड़ी खैमा जमातों की शुरुआत थी। एक गालिब बांग्लादेश ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को डारून में इतवार को पहला टेस्ट 9 विकेटों से शिकस्त देकर ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर तारीखी पहली टेस्ट फतेह हासिल की। ऑस्ट्रेलिया को 284 रन पर आउट करने के बाद और जीतने के लिए 57 रन दरकार थे। मेहमानों ने मजमूई स्कोर को पार कर लिया जब मोमिन उल हक ने ब्यू वेबस्टर को बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पर काट दिया। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने कहा है कि न्यू साउथ वेल्स गुज़श्ता साल सिडनी के साहिल समंदर पर होने वाले महलिक हमले के खिलाफ मलगिरद अमल के एक हिस्से के तौर पर नवंबर में बंदूकों की वापसी की स्कीम शुरू करेगा। वजीर आजम एंथोनी अल्बानी ने इतवार को कहा कि बंदूक की वापसी की स्कीम के साथ बंदूक की वापसी लाइसेंसों की सख्त जांच और नफरत के खिलाफ क्रैकडाउन भी होगा। यूक्रेन पर रूसी हमलों में कम से कम एक शख्स हलाक और 7 जख्मी हो गए हैं, जबकि एक हस्पानवी जेट ने रोमानिया की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले ड्रोन को मार गिराया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के आबाई शहर करीबी रक पर मिसाइल और ड्रोन हमले में एक खातून हलाक और 6 दीगर जख्मी हो गए, खत्ते के गवर्नर ने इतवार को बताया। डेरा इस्माइल खान ज़िला टोंक के इलाके गड़ा बलोच में हफ्ता के रोज़ तालाब में नहाते हुए 2 बच्चे डूब गए। ख़ानदान के एक फ़र्द के मुताबिक 3 दीगर बच्चों को बचा लिया गया। जहाँ बहक होने वालों की शनाख्त 11 साला मुर्तज़ा अब्बास और 8 साला शहीर अब्बास के नाम से हुई है। वो आपके सगे भाई थे। लाहौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार रूबा उमर डार की जानिब से PP 46 सियालकोट से मुस्लिम लीग ना फ़ाली दरख्वास्त खारिज करने पर अकरम की जीत को चैलेंज जारी करते हुए कहा है कि दरख्वास्त इंतखाबी कानून के तहत तस्दीक के लाजमी कानूनी तकाज़ों को पूरा करने में नाकाम रही। रिटायर्ड जस्टिस महमूद मकबूल बाजुआ पर मुश्तमिल एक रकनी ट्रिब्यूनल ने छेड़छाड़ के इल्ज़ामात के मेट में जाने के बगैर इंतखाबी पटिशन को खारिज कर दिया, जब जवाब दहिंदा अकरम अब्स आने वाले उम्मीदवार ने दरख्वास्त की बरकरारी पर सवाल उठाते हुए इब्तदाई एतराज़ उठाया। रोमानिया की वजारत दिफा ने इतवार को कहा कि नेटो के फ़ज़ाई पुलिसिंग मिशन पर एक हस्पानवी F-18 लड़ाका जेट पायलट ने गैर कानूनी तौर पर रोमानिया की कौमी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले एक ड्रोन को मार गिराया, जो उस साल मुल्क का चौथा बगैर पायलट के तैयारा को मार गिराया गया है। नेटो की रियासत यूक्रेन के साथ 614 किलोमीटर 300 रिकॉ और उसने गुज़श्ता सरहद का इश्तराक करती है और उसने गुज़श्ता 4 सालों में रूसी ड्रोन्स को बार बार उसकी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए देखा है। साथ ही साथ बहरा असुद में सरंगे तिजारती और तवानाई के अहम रास्तों पर तैरती हुई देखी हैं। जिस जज ने गुज़श्ता हफ्ते शाम के सदर बशार अल असद को गैर हाज़िरी में मौत की सज़ा सुनाई थी, खुद भी बरसों पहले इसी हुकूमत ने गैर हाज़िरी में मौत की सज़ा सुनाई थी, अपनी खालिस तरीन शक्ल में सतम ज़रीफ़ी। वो अपनी जिंदगी की मोहब्बत से शादी करने वाली थी। एक गैर मुल्की आदमी से उसकी मुलाकात बैरून मुल्क के हवाई अड्डे पर हुई, जिसने उसका नंबर पूछा और जल्दी से फॉलो अप किया, लेकिन अपने देरीना साथी को मुबारकबाद देने के बजाय इसके साथी कारकुनों ने उनके शोबा के सरबराह के हुक्म के तहत इसे दोबारा सोचने पर जोर दिया। क्या वो इस काबिल था कि वो अपनी नौकरी खो दे? ज़ाम्बिया के सदारती इंतखाबात की निगरानी करने वाले बेन अल-अक़वामी मुबसरीन ने पोलिंग स्टेशनों पर तशद्दुद के दौरान वोटों की गिनती कई घंटों तक मुअत्तल रहने के बाद धमकियों
اور اغوا کی اطلاعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مبصر مشنز بشمول یورپی یونین اور جنوبی افریقی ترقیاتی کمیونٹی کے علاقے سے نے ہفتے کے روز جماعتوں سے اشتعال انگیز بیانات کو کم کرنے کا مطالبہ کیا، کیونکہ جمعرات کے عام انتخابات میں ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی کی گئی تھی۔ ٹوپاک شکور کے قتل نے موسیقی کی دنیا کو چونکا دینے کے 3 دہائیوں بعد 60 کی دہائی میں ایک شخص کو مبینہ طور پر شوٹنگ کی منصوبہ بندی کرنے کے الزام میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ ریپر کو کس نے مارا، اس راز نے 1996 سے شائقین اور سازشی تھیورسٹوں کو یکساں طور پر متوجہ کیا ہوا ہے۔ 63 سالہ دوان کیفتی ڈیوس کا مقدمہ جلد ہی اس سوال کو ختم کر سکتا ہے۔ اگرچہ بلوچستان اب 2 دہائیوں سے مختلف درجے کی ہنگامہ آرائی کا سامنا کر رہا ہے، اس وقت شور شدہ صوبہ قریب مسلسل دہشت گردی اور لاقانونیت کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اسلام آباد اور کوئٹہ دونوں حکمران اکثر حالات کو کم کرتے ہیں، لیکن ایسے لمحات آتے ہیں جب وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ بلوچستان میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جمعہ کو جب قوم یوم آزادی کا جشن منا رہی تھی، صوبے کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے تشدد، صوبے کے وزیر اعلیٰ سے افراد ملوث افراد کے لیے زیتون کی شاخ بڑھا دی۔ مسٹر بگٹی نے قانون شکن عناصر کو قومی دھارے میں واپس آنے اور حکومت سے بات کرنے کا مشورہ دیا، تاہم انہوں نے مزید کہا اور بجا طور پر کہ ریاست ان لوگوں سے بات نہیں کرے گی جو بے گناہ لوگوں کے قتل میں ملوث ہیں۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ جس پر پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے 7 اگست کو دستخط کیے تھے، اس میں ایک شق ہے۔ تینوں ممالک میں سے کسی پر حملہ سب پر حملہ ہے۔ مشرق وسطیٰ میں حالیہ کشیدگی کے تناظر میں یہ معاہدہ خطے کی تصویراتی ترتیب کو نئی شکل دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس معاہدے کو خطے کی اجتماعی سلامتی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ عزم کا عکاس قرار دیا ہے۔ قابل فہم بات یہ ہے کہ مکہ معاہدہ ان وعدوں کی تفصیلات نہیں دیتا جو ہر فریق نے کیے ہیں۔ ایسے معاملات آپریشنل تفصیلات کے دائرے میں ہوتے ہیں جنہیں عام طور پر خفیہ رکھا جاتا ہے۔ تاہم جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی فوجی بلاک نہیں ہے اور نہ ہی اس کا مقصد کسی مخصوص ملک کے لیے ہے۔ چونکہ یہ تینوں ممالک خطرے کے بارے میں مختلف تصورات رکھتے ہیں، اس لیے یہ معاہدہ کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے ان کی اجتماعی ڈیٹرنس اور دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کی کوشش لگتا ہے۔ پاکستان نے چند روز قبل اپنا 79واں یوم آزادی منایا۔ ایک بار پھر سالگرہ اس امید پر لپٹی ہوئی ہے کہ شاید اگلا عام شہریوں کے لیے کچھ راحت لے کر آئے۔ اس امید کا ماخذ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ ہے۔ اس امید کا ماخذ مکہ مشترک کیا گیا ہے، جبکہ دیواروں کو گرافیٹی سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ یہ سڑکوں کو بینٹنگز، جھنڈوں اور پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے رہنماؤں کی تصاویر سجایا گیا ہے۔ پاکستان کی سڑکوں پر صرف ایک دہائی قبل اسی طرح کے جوش جوش کا مشاہدہ کیا گیا تھا، جب ملک کے طاقتور اشرافیہ نے قوم کو چین پاکستان کی سے مختلف ہے، جیسا کہ مؤخر ذکر منصوبے کو اقتصادی رابطے کے منصوبے کے طور پر تصور کیا گیا تھا۔ حالیہ سے فریقی معاہدہ ایک جیو پولیٹیکل اکتک ہے جس میں خط کی درمیانی طاقتیں شامل ہیں، اور عام لوگوں نے اس سے اپنی امیدیں وابستہ کرے ہیں جس میں خط کی دیاں وابستہ کر رکھی ہیں، جس طرح وہ توقع کرتے تھے کہ سپہ ان کی زندگیوں میں راحت پیدا کرے اور معاشی سرگرمیاں پیدا کرے گا۔ اب یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ اس معاہدے سے ملک میں اس ماہرے سے آچی غیر ملکی سرمایہ کاری آئے گی، سعودی رقم، مؤخر ادائیگیوں پر تیل اور خلیج میں مزید پاکستانیوں کو روزگار ملے گا۔ وفاقی وزیر علیم خان گورنر سندھ کراچی میں گڈز ٹرانسپورٹر سے ملاقات کریں گے۔ سیکیورٹی حکام تعطل کو توڑنے میں مدد کے لیے کوششوں میں شاملہ اسلام آباد۔ کنٹینرز کے ڈھیر کی وجہ سے بندرگاہوں پر بھیڑ بننا شروع ہو گئی ہے۔ ٹرکوں اور خوردنی تیل کے ٹینکرز کی 8 روزہ ہڑتال آج اتوار کو گورنر ہاؤس کریں وفاقی اور صوبائی حکومت کے اعلیٰ حکام اور ٹرانسپورٹرز کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات کے اہم دور کے بعد ختم ہو سکتی ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کے انتخابی تنازع کے درمیان مسلم لیگ پی 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 سے عوامی جذبات کو ٹھیس پہنچانے سے گریز کرنے کی تاکید۔ مریم نے پی 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 کے دھاندلی کے الزامات کو مسترد کر دیا، پارٹی سے منطق پر غور کرنے کو کہا۔ شرجیل کا کہنا ہے کہ انتخابات کو فارم 47 پلس کے نام سے یاد رکھا جائے گا۔ اسلام آباد۔ مسلم لیگ اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ہفتے کے روز کہا کہ جبکہ انتخابات کے دوران مخالفین کے درمیان سیاسی اختلافات عام تھے، انہیں کبھی بھی دشمنی میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ بظاہر مرکز میں حکومت جماعت اور اس کی اتحادی پارٹی پی 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 کے درمیان گہرے ہوتے ہوئے اختلافات کا حوالہ دیتے ہوئے شورپڈ میں 3 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، متعدد زخمی فرار ہونے والوں کی تلاش جاری۔ کوئٹہ سیکیورٹی فورسز نے ہفتہ کو ضلع خزدار کے علاقے شورپڈ میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کے دوران 10 دہشت گردوں کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا۔
گومبے نائجیریا پنتامی ڈسٹرکٹ گومبے میں ہفتے کے دن کی صبح سڑکیں شہر بھر میں طلبہ، کارکنوں اور تاجروں کو لے جانے موٹر سائیکلوں کے مانوس رش سے جا دیا ہے، لیکن تیزی سے کچھ لوگ تقریباً خاموشی سے گزرتے ہیں۔ نقل و حمل کی تبدیلی کی ایک لطیف نشانی جو موسمیاتی پالیسی سے نہیں بلکہ نائجیریا کی بڑھتی ہوئی ایندھن کی قیمتوں سے ہوتی ہے۔ ایک پیدل چلنے والے کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ایک موٹر سائیکل اس کے پیچھے ہے جب تک کہ سوار نے ہارن نہ بجایا۔ پیٹرول سے چلنے والی بائک کے برعکس جو نائجیریا کی سڑکوں پر حاوی ہیں، الیکٹرک موٹر سائیکل تقریباً بے آواز حرکت کرتی ہے اور کوئی خارجی دھواں نہیں پیدا کرتی ہے۔ حماس کے سیاسی رہنما اور چیف مذاکرات خلیلہ مصری حکام کے ساتھ بات چیت کے لیے قاہرہ کا سفر کرنے والے ہیں۔ حماس کے ایک ذریعے نے کہا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی جیڈ کشنر کے مشرق وسطیٰ کے دورے سے پہلے حماس کے ذرائع نے AFP اور انادولو نیوز ایجنسیوں کو بتایا کہ جولائی کے آخر میں حماس کی قیادت سنبھالنے کے بعد ملک کے اپنے پہلے دورے میں الحیہ کی اتوار کی صبح مصری انٹیلی جنس کے سربراہ حسن رشاد سے ملاقات متوقع ہے۔